بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے عظیم تحفہ۔ روزانہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ سورت والدین کی بخشش کرواتی ہے، قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار دنیا بھی، مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں، انہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی۔ آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو آپ یہ سورت پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندہ ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں۔ جو اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال و ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ایصال اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اگر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والے کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ جو دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں، تو یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں، تو یقین جانیں نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں، ان کے تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔
آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگو، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگو، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے لیے صورت نہ بتا دوں؟ کیا میں تم کو وہ صورتیں نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ صورت اصال کرو اور تمہارے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بھول کر کیا یا جو قصدن کیا گیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، پھر یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب شعبان کی شب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے اور آپ نے فرمایا، مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈتی رہی کہ میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ، اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، پس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور تیری پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اے عائشہ، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت الاعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، تو اعمال صالحہ میں تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سر آہ بھری اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، ان سعید و پاک باز اور روحوں سے نماز پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نوواں، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی اور ہمارے عزیز رشتہ دار ہماری امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ بحوالہ مسلم شریف اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی ان کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کر دوں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ سورت پڑھ کر ان کو ایصال و ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور وہ سورت یہ ہے سورۃ الیاسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس سورت کو پڑھ کر مردوں کو ایصال و ثواب کرے گا تو مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کی بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحوم والدین یا عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الیاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی پیاری سورت ہے۔ نزا کی تکلیف کے وقت اگر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سورت کو کسی مرحوم کی قبر پر پڑھا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے،
تو اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الملک بھی بہت ہی مجرب صورت ہے جو قبر میں میت کا ساتھ دیتی ہے اور اس کی بخشش کروا کر ہی دم لیتی ہے۔ تو سورۃ الملک بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص بھی قرآن پاک کی بہت پیاری سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے، آپ اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ تینوں سورتوں کی تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے درود پاک پڑھ کر سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے آخر میں آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب اپنے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دینا ہے۔ اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا، اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، اور ان کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ رکھا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اسی دعا کا ورد کرتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا، اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ شروع کیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا، اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں، راستہ صاف ہو گیا اور میں بحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کے بتائے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہی سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق میں سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے، ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔
ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے اس کے سارے گناہ چھوٹے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا عظیم ہے، اور اللہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی پریشانیوں کو ختم کرے اور ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔